بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج چودھری صاحب اسلام آباد میں ہی ہیں اور پورا ہفتہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ کل شام سے یہ بہت خوش و خرم نظر آ رہے ہیں اور بڑی زبردست پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں، تقریبات اٹینڈ کر رہے ہیں اور کچھ خبریں بھی ہیں ان کے پاس، وہ ساری ڈسکس کریں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت چل رہا ہے جی، شہباز شریف صاحب کو پچھلے دنوں فارغ کرنے کی ایک پلاننگ کی گئی اور ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ شہباز شریف صاحب شاید مستعفی ہو چکے ہیں۔ خبریں چلوائی گئیں اور خبریں کسی اور نے نہیں چلوائیں، مسلم لیگ نواز کے اندر ہی کیمپ اور اس کے تانے بانے جاتی عمرہ سے ملتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، کیونکہ انہوں نے آزاد کشمیر کی الیکشن کمپین نہیں چلائی، نہ وہ گئے اور نہ ہی حمزہ شہباز گئے، اور اسی طریقے سے سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن، وہاں پہ بھی حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے جانے سے معذرت کی، اور یہ سارے کام مریم صفدر صاحبہ نے بخیر و خوبی انجام دیے، اور جو نتیجہ آیا اس کے بعد پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل بدستور جاری ہے۔ بہت سارے سینئر قیادت، صرف سینئر قیادت ہی نہیں بلکہ نوجوان پارلیمنٹیرینز بھی بالکل خاموش ہیں اور کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو ٹاک شوز میں نظر نہیں آ رہے بہت سارے نون فیسز، اور وہ ایک سائٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی دوران شہباز شریف صاحب نے خاموشی توڑی، اور چونکہ ماحول ایسا بنایا جا رہا تھا کہ اب شہباز شریف صاحب کا پارٹی کے اندر مستقبل کوئی نہیں ہے، وہ مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں، مستعفی ہو چکے ہیں، نہیں ہوئے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ذرا مریم صفدر صاحبہ نے کیا کہا تھا وہ ذرا سنیے جی۔ کہ لیڈر اب ایک چھوٹا لفظ ہے، قائد بھی چھوٹا لفظ ہے۔ نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں، نواز شریف کو ہم اپنا امام سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا جی کہ امام ہیں نواز شریف صاحب، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ مزید کیا کہتی ہیں وہ بھی سن لیں۔ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور۔ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ یہ ہے جناب، مزاحمت مفاہمت کوئی نہیں، مریم صفدر صاحبہ نے کہا۔ اب ذرا آتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باقاعدہ ٹرینڈ چلایا گیا اور پھر اس کی تردید بھی کروائی گئی، لیکن شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ نہیں، میں خود جاؤں اور جا کے بات کروں۔ لیکن پریس کانفرنس بدستور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی، کوئی مذمت نہیں کرنی، جو کچھ ہوا یہ پارٹی لیڈرشپ یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ نے جو بویا وہی کاٹا جا رہا ہے۔ استعفے کے بارے میں سلیم صافی صاحب کے کل وہ موجود تھے پروگرام میں، ذرا سنائیے گا جی۔ تو واقعی آپ مستعفی ہو رہے ہیں صدارت سے؟ یہ خبر جعلی ہے، یہ خبر جعلی ہے، یہ خبر جعلی ہے۔ چوہدری صاحب، ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ خبر باقاعدہ جاتی عمرہ سے جنریٹ ہوئی اور اس کے بعد سوشل لیکن ہم میڈیا نے تو دے دی تھی کہ غلط ہے کمپین۔ یہ جو ساری بات نکلی ہے وہ رپورٹرز کی ہی خبروں کی تصدیق ہوئی ہے کہ دونوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے، کہ وہ شہباز شریف کو گھیرا تنگ کر کے یرغمال بنا کے ان سے استعفیٰ لینا چاہتے ہیں جی، اور وہ اپنا مریم جو ہے وہ دندنانا چاہتی ہیں ایٹ دی کاسٹ آف دی پارٹی، اور ملک کے مفادات کو بھی وہ پسے۔ تو یہ سارا کچھ ہم نے یہاں ڈسکس کیا، اور آئی ایم گلیڈ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ یعنی دے آر ناٹ گوئنگ ویسٹ۔ الحمدللہ کل 1000 کے قریب لوگ تھے، تو ان میں سے 80% لوگ جو تھے ان کے بڑے بڑے جید آپ کے بزرگ جو تھے، انہوں نے ایسے ایسے کلمات کہے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی اللہ کا شکر ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شہباز اور مریم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پچھلے 2 مہینے میں شہباز اور اس کے بیٹے کو پارٹی سے اور اپوزیشن لیڈرشپ سے فارغ کر دیا جائے۔ ہوا یہ ہے جی ہاں،
ہوا یہ ہے ذرا یہ یو ول انڈرسٹینڈ. وہ جو شیعہ ذاکر نہیں بعض اوقات کرتے تو جو رہے وہ جو علامات جو تھے طالب الجوہری، تو وہ یہ تھا کہ وہاں کیوں ناکامی ہوئی مریم کو. اگرچہ مریم کو جتنا اعتماد نواز شریف صاحب کا ہے کسی اور کو نہیں ہے. جی I mean, as a general rule. Having said this, اب پرابلم کیا ہوئی؟ شہباز شریف پر پرویل کیوں کر گئے؟ ایک تو بیانیہ پٹ گیا آزاد جموں کشمیر میں بری طرح کہ کوئی بندہ پاکستانی کو آخری پوسٹ پر بھی جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے خلاف باتیں کرنے اور سننے کو تیار نہیں ہے. پھر وہاں سے نکلے تو ایک ان کا گڑھ ہے وہ وریول خاندان کا سیالکوٹ، جی، وہاں بھی ان کو شکست ہو گئی. اور کوئی بیانیہ جو دھاندلی کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، سوائے شاہد خاقان عباسی آج ایک لغو سی انہوں نے، اور کتنے اتنے تو آرمی چیف نہیں پاکستان کے بنے جتنے انہوں نے ملک سے باہر بٹھا دیے ہیں. یہ کیا ہو کیا گیا ہے؟ کوئی مینٹل جو ہے نا پرابلم ہے. اینی وے اب پرابلم کہاں، شکست کہاں کھا گئی مریم؟ ایک تو عوام کے ہاتھوں ان کا بیانیہ پٹ گیا. دوسرا جو بڑی اہم بات ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے فوج اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر کے ہم سیدھے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے ہاتھوں میں کھیل گئے. انہوں نے جو ہم نے گالی گلوچ تیز کی تو سب کے سب جو ہے ادھر سفرا ہو گئے. جی بالکل صحیح ہے. سارے اداروں نے سمجھا کہ یہ لوگ تو قابل اعتماد ہی نہیں ہیں، جو دشمن کے بیانیوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے اور ان سے کیا تعلق؟ ورنہ فوج جو ہے امپارشل ہے، کسی معاملے میں نہیں. ایک بات. دوسرا یہ ہوا کہ اس وجہ سے جو بدترین وقت تھا عمران خان کا، نہ اکانومی چل رہی تھی نہ کوئی چیز آگے بڑھ رہی تھی، وہ سارا وقت بھی ان وجوہات سے وہ سروائیو کر گئے. آج وہ ایک پرفارم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ پرفارمنس پچھلے 4 مہینے کی نظر آ رہی ہے. بالکل. اور اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ان کی پرفارمنس لوگ امپریسو سمجھ کے قبول کرنا شروع کر سکتے ہیں. حالانکہ کرونا ایک بڑی رکاوٹ ہے. جی ہاں. اچھا ایک ان کا وہ کہتے ہیں یہ ان کا حشر ہو گیا. اب بڑا مسئلہ جو ہے نا، اب آپ سے میں رائے لوں گا اور دوں گا، اپنی رائے تو دے ہی رہا ہوں. نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم فوج کے خلاف جھنڈا اٹھا کے مہم چلا کے الیکشن نہیں جیت سکتے. 100%. فوج کو ہرانا خدا نہ خواستہ دشمن کا ایجنڈا ہے، کسی پاکستانی کا نہیں ہے. تو لہذا اینٹی آرمی کمپین جو مریم اور نواز شریف چلا رہے ہیں، یہ ان کا ذاتی یا ان کے کوئی اور، ہم اتنی دور نہیں جاتے. انٹرنیشنل فورسز کا ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں. ہاں وہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے اینٹی عمران کمپین چلائے، پھر ہم پاکستان میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور ریلیونٹ فریق بنا سکتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ہمیں اس قابل سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی اسمبلی میں کوئی نہ کوئی ہم اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، جو کہ آج کسی جگہ نہیں رہے. تو بات کیا ہوئی؟ اس لیے شہباز شریف کا بیانیہ پرویل کر گیا کہ اینٹی عمران کمپین وچ از اے رائٹ آف ایوری پارٹی. اینٹی آرمی ان کو جوت پڑیں گے، جو بھی اس راستے پر چلے گا کہ وہ یاد کرے گا. مجھے تو صاحب اب آپ کو کلیئرٹی ہوگی میں نے جو کہا. مجھے تو لگتا ہے، آپ کی بھی آبزرویشن ہے میری بھی، مجھے تو لگتا ہے یہ آئندہ عام انتخابات میں پی ایم ایل این تیسرے نمبر پہ جائے گی. یہ پہلے ہو چکا ہے. جی ہاں، تیسرے نمبر پہ. اگر ان کا یہی رویہ رہا اور پاور کوریڈورز میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے دیگر وہ سارے کے سارے ہوں گے. تو شہباز شریف صاحب کو، اصل میں شہباز شریف صاحب کو اس حد تک وہ کنارے پہ لگایا کہ زبیر صاحب نے آ کے کہا، جو کہ مریم صفدر اور نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو تو جب ہم سمجھیں گے تو ان کو
باہر لے کے آئیں گے, لانچ یہ کریں گے. کیا بات ہے؟ پارٹی صدر تھے وہ, تو ذرا سنائیے گا جی. شہباز شریف صاحب نے ریئیکٹ نہیں کیا ابھی تک, پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دی. میرا خیال ہے ہمارے اوپر چھوڑ دیں کہ ہم نے کب ان کو باہر نکالنا ہوگا, اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری. پارٹی پریزیڈنٹ کو جنرلی تو بتا دیا, لیکن اسپیسیفک بھی بتا دیا جائے گا. تو اس لیے جناب یہ ساری چیزیں جب چلیں, جیسا میں ذرا شہباز شریف صاحب کو اب باری باری سنیں, اور چونکہ حالانکہ وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں, کمر بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے انٹرویو دیا اور تفصیلی انٹرویو دیا. سب سے پہلے مستعفی ہونے سے انہوں نے کہا بالکل جھوٹی جعلی خبر. دوبارہ سنائیے, ترتیب سے ذرا چلتے ہیں آگے. تو واقعی آپ مستعفی ہو رہے ہیں صدارت سے؟ یہ خبر جعلی ہے, یہ خبر جعلی ہے. یہ خبر جعلی ہے, کس کو کہہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے او بھائی یہ ہم نے پہلے ہی خبر دی تھی. یہ جس کو بھی کہہ رہے تھے. خیر آگے جناب, شہباز شریف صاحب نے جوئی صاحب ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی جو ہے نا, یہ 40 سال کی محنت, اور اس محنت میں نواز شریف شامل ہیں اور بہت سے لوگ ہیں اور میں خود شامل ہوں. 40 سال, تو لہٰذا پارٹی کی لیڈرشپ بھی, ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 4 سال والوں کو لیڈرشپ نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے مریم صفدر کی طرف کہہ رہے ہوں, کس کو کہہ رہے ہوں, تو ذرا سنائیے گا جی. مسلم لیگ نون میرا اور ہمارا یہ ایک گھر ہے, اور اس گھر کو بڑی محنت سے میاں نواز شریف نے بنایا, اور 40 سال پر محیط ہے یہ محنت, اور اس میں ہر کارکن کی, خواتین کی, بزرگوں کی, جوانوں کی بھرپور کنٹریبیوشن ہے. بھرپور کنٹریبیوشن ہے جی, اور 40 سال کی محنت ہے. تو 4 سال کے لیے جو ایسا وہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کی جگہ نہیں ہے. یہی کہہ رہے تھے. نہیں وہ تو یعنی 40 سال بھی انہوں نے مبالغے تھے. 85 کی غیر جماعتی اسمبلی میں یہ لوگ خاص طور پر نواز شریف وہاں آئے اور پھر وزیر اعلیٰ بن گئے جنرل گیلانی کی آشیرواد سے. تو خیر تو یہ ان کی مطلب پالیٹکس تو شروع زیادہ ہوتی ہے 88 سے, جب بے نظیر مرکز میں بنی اور نواز شریف پنجاب میں. یہ گھر بیٹھے تھے چوہدری صاحب, مٹی کے بت, ان کو تراشا گیا, اور ہمارے لوگوں نے تراشا, ہمارے اداروں نے تراشا, اور ان کو ایک کھڑا کیا گیا رائٹ ونگ کے طور پہ کہ یہ ذرا پاکستان کو اس کی لائن اور لینتھ پہ رکھیں گے. لیکن انہوں نے اب مجھے اس کا جواب نہیں دیا کہ اب انہوں نے عمران خان حکومت کے خلاف کمپین چلانی ہے یا فوج کے خلاف. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلائیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں, یہ ایک دوسرے کے خلاف چلائیں گے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے. مریم صفدر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جتنا بھی یہ ووٹ بینک ہے, یہ پولیٹیکل پاور, یہ نواز شریف کا, یہ نواز شریف کی ہے. یہ نواز شریف ہے, اور نواز شریف کی فیملی ہی اصل اس کی روح رواں ہوگی. باقی جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں, ٹانگے کی سواریاں پیچھے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ خود ہوں گی, نواز شریف ہوں گے, تیسرا کوئی نہیں ہے. سیاسی وارث وہ کہتے ہیں ہم ہیں. تو اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ وہ شہباز شریف صاحب کو کچھ دینے کے لیے تیار ہیں, نہ حمزہ شہباز کو, ہاں پنجاب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اسی فارمولے کو اصل میں لے کے بڑھنا چاہ رہی ہیں کہ مرکز میں نواز شریف رہے گا یا اس کی اولاد رہے گی. کیوں فرض کر لیتی ہیں پنجاب میں مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب کہ وہ تو ابھی فریق نہیں ہے نا سیاست میں. تو آپ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں, وہاں تو یعنی جس میں اور آپ اگر ووٹ, وہاں کوئی کینڈیڈیٹ تو نہیں ہوتے نا الیکشن میں, جو وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں انہوں نے ووٹ لینے ہیں. میں آپ کو بتاتا یا ہوں ہارنا ہے یا جیتنا ہے. ان کی پلاننگ کیا ہے. ہاں ان کی پلاننگ کیا ہے مریم صفدر کی. وہ یہ کہتی ہیں کہ فل مزاحمت کے ساتھ الیکشن میں اترا جائے, اور کلین سویپ, ان کے بقول کلین سویپ کیا جائے. اس کے بعد آ کے امینڈمنٹس کی جائیں, قوانین تبدیل کر دیے جائیں, آئین تبدیل کر دیا جائے, اور یہ جتنی بھی سزائیں وزائیں اور یہ سارا کچھ. نہیں تو مطلب وہ جڑا مرزا صاحبان جو نے کیا جی وہ سنے ہیں نا ورس پورا کہ نہیں نہیں ہے ٹائم. ہاں سناؤ. ان کا جو حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے, یس ہاں
بکرا دیا میں پیر دا یا سردہ ساہی مرے، یعنی خاوند مر جائے، اور اس تو بعد کتی مرے کراڑ دی، یعنی وہ بنیا جس کی دکان پر کتی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتے دیوا نت بڑے، تے 5-7 مرن گواننا تے رہندیاں نو تاپ چڑے، تے سنجیاں ہو جائیں گلیاں ویچ مرزا یار پھرے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ جو مزاحمت کرنا چاہتی ہیں کہ پورا ملک تباہ ہو جائے، ساری خدا نخواست فوج اور سارا ملک جو ہے وہ لملیٹ ہو جائے، اور پھر مریم اور نواز جو ہے وہ کھل کھیلیں گے، دس از ناٹ ہیپننگ۔ میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ انہوں نے بیان تو جاری کوئی نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ کنوے ہو گیا ہے مریم اور ٹولے کو کہ فوج اور اداروں کے خلاف مہم چلا کے جو وہ مزاحمت کرنا چاہتی ہیں، اپنی موت اور خودکشی کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونا۔ ہاں حکومت کی مخالفت کی جائے، تنقید کی جائے، اس کی عوام دشمنی جو ہے وہ مریم کو سنیں ذرا، سنائیے گا جی ذرا۔ نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے۔ ان لوگوں نے جو کام کیے اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے۔ اب جی اس کا جواب شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں، سنائیے جی۔ کسی ایک فرد یا ادارے کے خلاف جنگ لڑائی تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نفرت کا بھی اثر نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو دوبارہ ذرا کلیئرٹی کے ساتھ اونچی کرو نا تھوڑی دیر بعد، ایک تو یہ مفاہمت مریم صفدر صاحبہ والا سنائیں، طاقت کے ساتھ بات کرتی ہے، وہ والا شاٹ دوبارہ سنوائیں، اور یہ تنقید والا بھی، دونوں شاٹ سنوائیں۔ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ پاور ٹاکس ٹو پاور۔ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی مفاہمت پسند جماعت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اب مزاحمت کرنا سیکھ گئی ہے۔ اور اب اداروں پہ تنقید، نواز شریف نے جن لوگوں پر تنقید کی اس کو کسی ادارے پر تنقید کا نام نہ دیا جائے۔ ان لوگوں نے جو کام کیے اس کا نقصان نہ صرف پاکستان کو اور کشمیر کو پہنچا بلکہ اداروں کو خود بھی اس کا نقصان پہنچا ہے۔ ان ساری باتوں کا جواب شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں جی، نہیں وہ تو دیں گے۔ سنیں جی شہباز شریف صاحب۔ کسی ایک فرد یا ادارے کے خلاف جنگ لڑائی تو دور کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نفرت کا بھی اثر نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ ہاں جی چوہے صاحب۔ جناب والا، یہاں پاکستان 22-23 کروڑ کا ملک کی غالب اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو فوج کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کے مفادات کا دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کون سے ادارے کے کون سے افراد نہیں ہوتے۔ جب آپ ایک ادارے میں ہوتے ہیں تو یو پارٹ آف دیٹ ادارہ، فرد نہیں رہتے، پوزیشن ہے نا، کوئی سپاہی ہے، کوئی سپہ سالار ہے۔ یہ سارا ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ادارے ہیں یا ملک ہے تو ہم کچھ نہیں بن سکتے، لہذا یہ دشمن کے ہاتھوں میں کیا۔ شہباز بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، شہباز شریف کو ٹی وی پہ آ کے انٹرویو کے ذریعے مریم صفدر صاحبہ کو کیوں بتانا پڑا؟ اس لیے کہ ان کی پہلے دو مدو لڑائی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو 1 مہینہ یا اس سے کم وقت ہوا ہے جاتی عمرہ میں، وہاں انہوں نے کہا میں نہ آپ کو صدر مانتی ہوں، نہ میں آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن، نہ آپ کا کوئی بیانیہ چلے گا، میرا اور نواز شریف کی جو پالیسی ہے وہ چلے گی۔ اب ماضی کی پالیسی کے بارے میں شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنائیے گا جی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا، 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے۔ یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ نہیں اگلا سنوائیں جی ذرا۔ جو کچھ ماضی میں ہوا اسے سبق سیکھتے ہوئے اب آگے بڑھے، جو میرے دل کی آواز ہے اور جس کے بارے میں ہمیشہ کوشش بھی کرتا رہا ہوں اور اپنے تائیں
اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتا رہا ہوں. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک واحد شخص کا قصور ہے یا کسی ایک ادارے کا قصور ہے. ہم اس حمام میں سب ننگے ہیں. ہمیں سب ننگے ہیں. ایک اور ساٹ ہے جی، وہ ہے ماضی سے سبق سیکھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں. یہ سنائیں. اس کا بہتر حل کیا ہے؟ ماضی سے ہم سبق سیکھیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آگے بڑھیں، یا پھر ہم اپنا جو 72 سال کی جو تاریخ ہے اس میں گم ہو جائیں اور کہیں نہیں، وی ہیو ٹو ٹیک اکاؤنٹیبلٹی فرسٹ اینڈ دین موو فارورڈ. وہ کہتے ہیں جی اکاؤنٹیبلٹی کو بھول جاؤ، یہ چیپٹر بس بند کریں. یہ بات ہے. اور 72 سال جو کچھ ہوا، جو لوٹ مار ہوئی، لوٹ کھسوٹ ہوئی، تو شہباز شریف صاحب کا NRO تو بس یہی ہے کہ یہ نیب کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اکاؤنٹیبلٹی ایک سائڈ پہ رکھیں. میری خدمات حاضر ہیں، جس طرف کہیں گے میں آپ کو لے جاؤں گا. جس دن آپ نے، میں آپ کو دو ٹوک بات کر رہا ہوں، ان کے نیریٹو مجھے نہیں پتا. اگر آپ نے پاکستان میں لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈاکہ، ملکی خزانے کے کو بےدردی سے لوٹنے والوں کے گلے میں رسا نہ ڈالا تو قوم جو ہے نا آپ کو گھسیٹے گی اور آپ کے گلے میں رسا ڈالے گی. لیکن شہباز کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا تو آپ دیکھیں. نہیں، اس سے خطرناک بات کر رہے ہیں. ہاں، وہ اس سے اگلا وہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اس ملک کا وجود نہیں رہے گا اگر بادلوانوں کو دیا. جی بالکل یہی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ملک کا وجود نہیں رہنا. تو وہ جو وہاں وہ فائرنگ کر کے مارتے ہیں چائنا میں، جی ہاں، لوٹ مار کرنے والوں کو، تو چائنا کا وجود خطرے میں پڑ گیا. نہیں وہ تو ترقی کرتا ہے نا ملک، تو ملک ترقی کرے گا تو ان کا وجود خطرے میں ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا وجود خطرے میں تو ملک خطرے میں ہے. ان کا نیریٹو تو بڑا بہترین جو ہے. کوئی بھی، میں کہہ رہا ہوں، جو شیر مادر سمجھ کے لوٹ رہا ہے اس ملک کو یا لوٹ چکا ہے، اس کے پیٹ سے نکلوائیں. قوم کی آواز ہے، یہ قوم چاہتی ہے. معاف کرنا. یہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر دوبارہ مانگا ہے. ٹھیک ہے، خواہشاں کوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھردا. اچھا، وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں پہلے تو وہ منت سماجت کر کے پہلے انہوں نے اپنا مریم صفدر سے اپنے آپ کو الگ کیا اور اس کے بعد واپس آ گئے ادھر ہی ہیں. جناب والا، یعنی موجودہ حکمران پارٹی، اگر خان صاحب کا ایک ہی رہ گیا نقطہ کہ ہی از آفٹر دیم اور ہی از ناٹ بددیانت، بالکل. اگر وہ اس سے چشم پوشی کریں گے نا. میرا خیال ہے شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہے. شارٹ لسٹ آپ نے بھی دیکھے کافی، تو شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو اب ذرا کرائٹیریا معیار کچھ اور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے خیر بات آگے نکل جائے گی. ذرا سنائیے گا جی کہ طور پہ یہ دوبارہ سنوائیں. ایک تو کرپشن والا ایلیمنٹ ہوگا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اب ذرا ماضی بھلا کر پارٹیوں نے، اداروں نے راستہ اپنایا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. سنائیے جی ذرا. ماضی کو بھلا کر، تلخیوں کو بھلا کر، چاہے کوئی ہو، چاہے ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا ادارے ہوں، اگر ہم نے ماضی کو بھلا کر اور سبق حاصل کر کے اپنا راستہ نہ اپنایا اور شبانہ روز محنت نہ کی تو پھر کوئی ہمیں ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی ہمارا نام لینے والا نہیں ہوگا. پھر ایک NRO بھی مانگا ہے. راستہ بتا رہے ہیں کہ منزل ہماری کیسے حاصل ہو سکتی ہے. سنائیے گا جی ذرا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر. میں تو بات کرتا ہوں نیشنل ریکنسیلیشن کی. میں اس کی ایک قومی جو ہے ریکنسیلیشن اس کی بات کرتا ہوں. ہم اس حالت کو بدلیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اگر ہم اس حالت کو نہیں بدلیں گے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خاکم بدن پھر حالات بہت بگڑ جائیں گے. یہ ایک طرف سے سب یہ کیا ہے کہ ایک طرف مفاہمت، ایک طرف لیٹ رہی ہیں، ایک طرف مزاحمت، ایک طرف پاکستان کا وجود ہی خدا نہ خواستہ. میں کیا وہ پٹی بن کے نہ اکھاں تھے تو نیرے جو تیر چلائی جانے کو کسی جگہ کوئی تو لگ جائے. سمجھ نہیں آ رہی، لگ نہیں رہا کوئی ایجنڈا، کوئی فوکس. جب تک آپ دو چیزوں کا جواب نہیں دیں گے کہ آپ فوج اور ملک کے خلاف کیوں مہم چلاتے ہو، نمبر 1، اور نمبر 2
پاکستان کا پیسہ لوٹ کے آپ کیوں توقع کرتے ہو کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام تمہیں بخش دیں گے؟ یہ مجھے جواب دیں. اب انہوں نے بریک پہ جانا ہے. شہباز شریف صاحب نے مریم صفدر صاحبہ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی چارج شیٹ بھی کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم جس حال میں اس وقت ہیں بلکہ بدحالی میں ہیں اس کی ذمہ دار مریم صفدر اور نواز شریف صاحب کی سوچ اور اپروچ ہے. لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب نے کل نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کو کچھ باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ غلطی تو ہماری ہی ہے اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کے میں نے دعائیں کیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں سے یہ پرویز مشرف صاحب والا معاملہ جو ہے وہ نکال دے, فوج سے دشمنی والا معاملہ نکال دے. لیکن کیا ہوا؟ شہباز شریف صاحب کی زبانی سنی ہے. جب 2007 نومبر میں جب ہم جلا وطنی کاٹ کر پاکستان پہنچے تو خدا کی قسم میں نے مدینہ منورہ میں دعا کی مسجد نبوی میں کہ یا اللہ ہم پاکستان جا رہے ہیں, جو کچھ مشرف نے ہمارے ساتھ کیا یا میرے ساتھ کیا یہ ہمارے دل سے اس کو دماغ سے اس کو اریز کر دے تاکہ میں پاکستان جاؤں تو ذرا بھی دل میں تلخی نہ ہو. اگر وہ تو ایک فرد واحد کی فیصلے تھا نا کہ کس طرح ہمیں جیلوں میں ڈالا, اٹک فورٹ بھیجا, جو کچھ بھی کیا بطور ادارہ تو اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا, وہ تو مشرف کے اپنے فیصلے تھے. میں نے خدا کی قسم دعا کی یا اللہ اس ادارے کے بارے میں جو امن عزت اور احترام اس کو قائم رکھنا. جوئی صاحب اب یہ شہباز شریف صاحب کی دعا ہے. اب میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں, یہ ابھی دھرنا نہیں ہوا تھا عمران خان صاحب کا تو نواز شریف صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے. تو آخری عشرے میں مسجد نبوی میں ہم اکٹھے تھے, افطاری کر رہے تھے. نواز شریف صاحب والا سفرہ تھا, احسن اقبال صاحب بھی موجود, سہیل ضیاء بٹ صاحب بھی موجود. احسن اقبال کی صحت خراب ہے, جی اللہ تعالیٰ کرم کریں. تو نواز شریف صاحب سے میں نے کہا میاں صاحب یہ کیوں آپ خام خواہ سینگ پھنسا رہے ہیں دوبارہ سے فوج کے ساتھ, تو آپ اپنا کام کریں, آگے چلیں. تو میاں صاحب کو یہ بات اتنی ناگوار گزری, مسجد نبوی میں افطاری سے پہلے کی بات ہے. ان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا صابر صاحب اے نہیں چلے گا, اے نہیں چلنا ہن کچھ جو ہوئے گا بس ہوئے گا, اے بہت ہو گیا. تو یہ الفاظ تھے ان کے, ٹھیک ہے. تو یہی شہباز شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن وہ دعا پوری نہیں کی نواز شریف صاحب نے. نہیں, پر کسی ایک چیز پر بھی قائم نہیں نہ رہتے لوگ. یہی نواز شریف ہے, ان کے منہ پر کسی ملٹری گورنر نے گالیاں دی تو وہاں چپ کر کے کھڑے رہے. تو پھر یہ نہیں وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ ان کی جو پالیسی ہے نا, فرام ٹائم ٹو ٹائم, کبھی یہ پاؤں پکڑتے ہیں, کبھی یہ گریبان پکڑتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, اور ہر بندے کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ جو نہ بکے اس کے خلاف یہ دوسری طرف چل. اب ذرا جہانگیر کرامت صاحب کا سناتے ہیں جی قصہ. شہباز شریف صاحب اگلی چارج شیٹ اچھی طرح یاد ہے. مرحوم چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ میں وہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں ٹروئکا میں, یعنی چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور اس وقت کے مرحوم پریزیڈنٹ, ان میں ہم آہنگی ہو گئی. تو اس وقت حالات اتنے سازگار تھے کہ کوئی ملٹری انٹرونشن ہو سکتی تھی, لیکن میرے ذاتی علم میں ہے کہ جہانگیر کرامت نے بڑا ریسٹرین شو کیا. انہوں نے کہا نہیں, ڈیموکریسی مسٹ بی allowed to prosper and have a chance. یہ میرے ذاتی علم میں ہے, تو کہنا میں ہی چاہتا ہوں. لیکن ان سے پھر انہوں نے استعفیٰ لے لیا. جی وہ ایک علیحدہ ایک قصہ ہے, وہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا. یہی بات جی چشا بتائیں. وہ ان کے تو قصے جو اتنے ہیں, پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے. یہ اس قصے پر کیوں نہیں آتے؟ یہ انہوں نے خود مجھے بتایا ہے. ایسے ہی جیسے میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں نا, اسی طرح شہباز شریف کے بہت پوری دنیا کو پتا ہے کہ میرے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور پھر ایک دن میں نے کہا جی میرا خیال ہے اب ہمارے تعلقات جو ہے نا وی آر کمنگ ٹو این اینڈ. کہا نہیں, قبر تک رہیں گے. اینی وہ کائنڈ آف ہیم, لیکن دیٹ ڈزنٹ ٹیک یو اینی ویئر. یو سی
بات یہ ہوئی کہ جب میاں نواز شریف لمبے عرصے کے لیے علاج کے لیے لندن چلے گئے تھے بطور وزیر اعظم، اور پھر ایک دن آئے اور بقول میاں شہباز شریف کے ان کو کہا کہ میں نے پارٹی کی صدارت اور وزارت عظمیٰ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو شہباز صاحب کہتے ہیں۔ شہباز صاحب آپ جو ہیں کاغذ وغیرہ بنا لیں اور آپ پارٹی بھی سنبھالیں اور وزیر اعظم بھی بنیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میاں صاحب، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی قیادت میں ہم حکومت بھی چلائیں گے۔ یہ انہوں نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا حکم ہے، اور کل 2:30 بجے آپ میرے استعفے کے کاغذ اور اس کے بارے میں تقریر اور باقی دستاویزات اور یہ وہ لے آئے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہینڈ اوور ٹو یو۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم بناؤں گا، نواز شریف نے یہ کہا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو کہنے لگا وہ آج تک 2:30 بجے، الٹے 12 بجے آج تک ساری پارٹی نے۔ اس کے بعد بیگم کلثوم نواز صاحب آ گئی تھی میدان میں، وہ تو پھر مطلب ڈیٹیلز ہے نا۔ ہاں جی، مریم آپ مجھے کہیں جی چوئی صاحب میں آپ کو بھی کافی پیاری پلاؤں گا شو میں، تو جب یہاں بیٹھ گئے تو آپ کعبہ منگوا دیں۔ انہوں نے کہا جی میں کی کرتا ہوں، اسی چاند جڑا ہے وہ نہیں منیا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ یہ پریمیئر شپ کا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے فلاں وقت پریمیئر شپ کی آفر، تو پہلے نواز شریف صاحب سے دسے جی یہ پریمیئر میں شپ کی بتا آفر، رہا ہوں اس کا بتائیں نا پہلے۔ یہ ذرا سنائیے گا جی۔ مجھے ملا کیا؟ مجھے بتائیں نا مجھے کیا ملا میری ذات کو؟ محمد مشرف نے بالکل آفر کیا تھا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، میں کوئی راز تو افشا نہیں کر رہا۔ مرحوم غلام صاحب نے، انہوں نے بالکل مجھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور مجھے بالکل سامنے، میں جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں کہ شہباز آپ بنے وزیر اعظم۔ وہ ابھی آپ پردہ ڈال لیں، لیکن شاید کچھ عرصہ بعد آپ موجودہ دور کا بھی کہہ دیں گے کہ آپ فروخت نہیں موجودہ دور نہیں اور بھی، لیکن وہ راز میرے سینے میں دفن ہے۔ اب شاہ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا 3 سنانا 9۔ یہ مریم صفدر صاحبہ کو بتا رہے تھے کہ مجھے آج تک ملا کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے تو بڑی پریمیئر شپ آفرز ہوئیں، لیکن وہ میں نے قبول نہیں کی اور آپ نے میرے لیے کوئی جگہ نہیں دی۔ دوبارہ سنوائیں جی، کتنی درد مندی کے ساتھ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ مجھے ملا کیا؟ مجھے بتائیں نا مجھے کیا ملا میری ذات کو؟ محمد مشرف نے بالکل آفر کیا تھا، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا، میں کوئی راز تو افشا نہیں کر رہا۔ مرحوم غلام صاحب نے، انہوں نے بالکل مجھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست بھی تھے، اور مجھے بالکل سامنے، میں جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہیں کہ شہباز آپ بنے وزیر اعظم۔ وہ ابھی آپ پردہ ڈال لیں، لیکن شاید کچھ عرصہ بعد آپ موجودہ دور کا بھی کہہ دیں گے کہ آپ فروخت نہیں موجودہ دور نہیں اور بھی، لیکن وہ راز میرے سینے میں دفن ہے۔ موجودہ نہیں جی اور بھی، لیکن ایک 2018 والا سنائیں جی، جو وزیر اعظم نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم بنوا رہے تھے شہباز شریف صاحب، پھر ذرا تاریخ ہم بھی درست کرتے ہیں جی۔ 2018 میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ہماری اگر اجتماعی مشاورت کے ساتھ اگر ہم اسٹریٹجی ٹھیک بناتے تو شاید 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی میاں نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنتے۔ یہ میں آج بھی بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ شاہ صاحب میں ذرا تاریخ درست کر لوں۔ 2018 کے الیکشن میں ایک برادر اسلامی ملک اور اس کے پیچھے لندن اور واشنگٹن، یہ آخر وقت تک یہ کوشش کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب خود بھی، کہ شہباز شریف صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے نا، کہ مسلم لیگ نون کو ذرا جگہ ملے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں۔ یہ بدستور کوشش فرما رہے تھے۔ چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، وہ بھی اسی لیے کو تھوڑا سا ڈاواڈول تھے کہ ان کو تھا کہ 2-3 تگڑے ملک چونکہ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور ٹیلی فون کالز بھی اس وقت آ رہی تھیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کی آپ کے بزرگوں کو، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم کور کر لیں گے۔ لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ برادر ملک کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، اور لندن اور واشنگٹن کو بھی، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی سفارش ہونے کے باوجود
دو تگڑے ترین ملکوں کی سفارش ہونے کے باوجود ہم اس طریقے سے صاف ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب تو اس وقت تھے ہی نہیں, تو اس لیے میں نے کہا تاریخ درست کر دیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک اور ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف صاحب اپنا ایک مقدمہ پیش کر رہے ہیں, چارج شیٹ کر رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے ان کو جواب دیا ہے لندن میں بیٹھ کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ذرا ایک اور چارج شیٹ سن لیجئے. کارگل کے معاملے میں نواز شریف صاحب کیا فرماتے تھے, شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. امریکہ کے صدر سے میٹنگ طے ہوئی 4 جولائی 1999. میں نے میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ, کیونکہ جنرل مشرف اس ہمارے سپہ سالار ہیں اور یہ کارروائی ہوئی ہے, ان کو اس میٹنگ میں ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر جو کچھ بھی طے ہو اس میں اس کا وہ حصہ ہوں. تو ہمارے ایک بڑے سمجھدار دوست ہیں, انہوں نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا نہیں جی, میاں صاحب ایگری کر گئے تھے, انہوں نے کہا نہیں جی آپ ان کو ساتھ نہ لے کے جائیں. بل کلنٹن یہ سمجھیں گے کہ یہ سپہ سالار پاکستان کا ساتھ وزیر اعظم کے آیا ہے, تو پھر اس کا مطلب کہ ان کے بغیر کوئی بھی چیز ہلتی نہیں ہے, فیصلہ نہیں ہوتا. میں نے کہا نہیں, ایسا امپریشن قطعاً نہیں ہوگا. بہرکیف میاں صاحب پھر خود تشریف لے گئے, تو پاکستان کو تو انہوں نے بچا لیا ایک بڑے ایک مارکے سے, لیکن خود اپنی وزارت عظمیٰ کی قربانی دے دی. وزارت عظمیٰ قربان کر دیجیے, لیکن اس کے لیے کافی چیزیں ہیں. جیسا آپ کچھ کہیں گے یا نواز شریف صاحب نے جو جواب دیا پورے انٹرویو کا وہ بتاؤں؟ نہیں, مطلب ہے کہ یہ نہیں, انہوں نے کیا وزارت عظمیٰ, یہ کس نے کہا تھا کہ بھئی جہاز اغوا کراؤ, آرمی چیف اور پورے پیسنجرز کو موت کے منہ میں دھکیل دو. یہ تماشا کیا کس نے کیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, خفیہ طریقے پر نوٹیفیکیشن نکالتے پھرو. جہانگیر کرامت کو آپ نے نکالنا تھا, ان کو بلایا, انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتا, اینڈ آف اٹ. جی ہاں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو پھر جہانگیر کرامت صاحب جانے کے بعد یاد آئے نا. نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے وہ بولے ہیں, پورے انٹرویو کا جواب ہے کہ یہ جد و جہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے, اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے. مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. یہ ہیں شہباز شریف صاحب کا جواب نواز شریف صاحب نے دیا. اور ایک اور بھی پوزیشن کلیئر کی, انہوں نے کہا جی نہ میں نے پی ڈی ایم بنائی نہ پی ڈی ایم توڑی, یہ سب کچھ میری غیر موجودگی میں ہوا, اور جس نے کیا آپ اس سے پوچھیں. سنائیے گا جی ذرا. پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, وہ جب بنی تو میں جیل میں تھا, ٹوٹی تو میں جیل میں تھا, تو اس میں میرا تو اس میں کوئی, آپ مجھ سے تو اس بارے میں گلا نہیں کر سکتے. یہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے بیل اپلیکیشن واپس لے لی تھی. نہیں, چیچوں کی ملیاں تو آئی ہے, بتیاں بیکن آئی ہے. اور ہاں جی, بیل اپلیکیشن واپس لے لی تھی. یعنی یہ باتیں کیا کر رہے ہیں, آپ کس قسم کے صدر ہیں؟ ہاں جی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارٹی کدھر جا رہی ہے, نہیں جا رہی. اب نواز شریف نے آج ہی ڈس اون کر دیا ان کو. جی ہاں بھائی الیکشن, یعنی سیاست میں آپ کس کے لیے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ کوئی مقاصد کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں جی سیٹوں کے لیے نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ اب یہ آپس میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جج صاحب بندے دو ہی رہ گئے نے مسلم لیگ نواز, رانا تنویر صاحب اور ملک احمد خان صاحب. دیکھتے ہیں یہ دونوں بھی کوئی بہتری لا سکتے ہیں یا پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.